کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خاتون کس طرح تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہے؟ ملے میلی خاتون سے، ایک سلجوق سلطنت کی شہزادی جو اپنے عزم اور طاقت کی بدولت مشہور ہوئی۔ سلطان نور الدین جنگی کے ساتھ اس کی شاندار شادی کیسے ہوئی؟ ایک ایسی داستان ہے جو محبت، جنگ اور حکمت کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کس طرح کی مشکلات آئیں؟ ہمارے ساتھ رہیں اور اس کہانی سے لطف اندوز ہوں۔ ملکہ خاتون کے بچپن کی بات کریں تو ان کا جنم ایک شاندار سلطنت میں ہوا جس کا نام سلجوق سلطنت تھا، جہاں انہیں ایک شہزادی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ بچپن سے ہی انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ادب اور حکمت کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ یہ وقت ان کے لیے نہ صرف خوشیوں بھرا وقت تھا بلکہ ایک طاقتور خاتون بننے کی تیاری کا بھی تھا۔ ایک شاندار نوجوان کے ساتھ شادی کرنا ملکہ خاتون کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی بھی ایک سیاسی شادی تھی؟ اس شادی کی ایک وجہ یہ تھی کہ زنگی سلطنت اور سلجوقی سلطنت دونوں پاس تھیں۔ یہ دونوں سلطنت مشترکہ بارڈر رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی سرحدی علاقوں میں کافی زیادہ مشکلات آتی تھی، جن میں صلیبی اور جنگلی لٹیروں کے حملے شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں سلطنت کی آپس میں بھی سرحدوں کو لے کر سیاسی چپکلش ہوتی تھی، جس کا مکمل حل یہی نکلا کہ یہ دونوں سلطنت آپس میں متحد ہو جائیں۔ چونکہ یہ دونوں مسلم سلطنت تھی، اس لیے سلطان نور الدین جنگی کی شادی زنگی سلطنت کی شہزادی ملکہ خاتون سے کرا دی گئی۔ سلطان نور الدین جنگی ایک بہادر اور عادل حکمران تھے۔ ان کی شادی نے زنگی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کی تقدیر کو بدل دیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب صلیبی یروشلم پر اپنے ظلم کا قہر برسا رہے تھے۔ مسلمان انتشار کا شکار تھے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ دوسری طرف صلیبی مسلمانوں پر آئے روز حملے کرتے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بناتے، جس کی وجہ سے انہیں متحد ہونا پڑا، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا تھا، جس کی تعبیر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی صورت میں مکمل ہوئی۔ ان کی محبت کی داستان نے تاریخ میں ایک نئی جوت شامل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت سی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سلطان نور الدین جنگی نے دوسری شادی عصمت خاتون سے کی، جن کی شادی کی کافی ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی شادی تھی۔ جب سلطان نور الدین جنگی نے دمشق فتح کیا تو اس وقت انہوں نے وہاں کی عوام کو خاموش رکھنے کے لیے عصمت خاتون سے شادی کر لی۔ اور کچھ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ خاتون سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سلطان نور الدین جنگی نے عصمت خاتون سے شادی کی۔ بہرحال زیادہ تر مورخین اس شادی کو سیاسی شادی قرار دیتے ہیں۔ ملکہ خاتون اور عصمت خاتون کے تعلقات ناخوشگوار تھے، لیکن کچھ تاریخ دان اس سے متفق نہیں ہوتے۔ ترک مورخین لکھتے ہیں کہ دونوں نے مل کر زنگی سلطنت کو پروان چڑھانے میں مدد کی، بلکہ کچھ تاریخ دان تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ خاتون کی وفات کے بعد ہی سلطان نور الدین جنگی نے عصمت خاتون سے شادی کی تھی۔ اس بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مشکلات کے باوجود ملکہ خاتون نے ایک مضبوط کردار ادا کیا۔ وہ عوام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہیں اور ہمیشہ فلاحی کاموں میں شامل رہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی مدد کی۔ ان کی یہ خدمات انہیں عوام میں ایک محبوب شخصیت بنا گئی۔ لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ ملکہ خاتون کی زندگی کا اختتام جلدی ہوا، جس نے ان کے چاہنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی موت نے ان کے دور کا خاتمہ کیا، مگر ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے، جو ہمیں طاقت، محبت اور قربانی کی مثالیں دیتی ہے۔